پاکستان میں زمینوں پر قبضے اور جعلسازی سے الاٹمنٹ کا نام لیا جائے صرف ایک ہی نام ذہن میں گونجتا ہوگا، وہ نام ہے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کا۔ مگر کراچی سے ہی تعلق رکھنے والا ایک لینڈ مافیا کنگ ایسا بھی ہے جس کے سامنے ملک ریاض بھی کچھ نہیں بیچتا۔ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حاجی آدم جوکیو کی۔ سفید داڑھی رکھے آدم جوکیو سے کوئی ملاقات کرے تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کراچی کے 25 سے زائد فیصد علاقے پر قبضہ کیا مگر کسی کی نظروں میں نہیں آیا۔ حاجی آدم جوکیو نے 70 کی دہائی میں کراچی کی زمینوں کو نگلنا شروع کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ایک زمین کے ٹکڑے کو کس طرح 50 سے زائد لوگوں کو بیچنا ہے، یہ گر بھی شاید ملک ریاض نے حاجی آدم جوکیو سے ہی سیکھا ہو۔ حاجی آدم جوکیو کے حوالے سے پرائم نیوز کی تحقیقات میں اہم ترین انکشاف سامنے آئے ہیں۔ جھونپڑی اور خاردار جھاڑیوں کی چار دیواری میں رہنے والے آدم جوکیو نے ایک اندازے کے مطابق 200 ارب سے زائد زمینوں کی جعلسازی سے کمائے ہیں۔ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں جہاں ملک ریاض کا ایک گھر تھا، وہاں آدم جوکیو کے 2 گھر ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کا تو بس اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آدم جوکیو کے حوالے سے جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے دوران ریفرنس بھی درج ہوا، مگر تعلقات اس قدر مضبوط تھے کہ آدم جوکیو کو نیب نے گرفتار کیا تو ایک ایسے شخص کی سفارشیں آنا شروع ہوئیں جن کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری ہو یا چیئرمین نیب یا حساس اداروں کے افسران، سب کے سب آدم جوکیو کے کرتوت سے بخوبی واقف ہے، مگر کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کراچی میں بڑے بڑے 3 بلڈرز بھی آدم جوکیو کی جعلی الاٹمنٹ اور قبضہ کی گئی زمینوں پر پروجیکٹ بنا کر ارب پتی بن گئے ہیں۔ ان بلڈرز اور ان کی اراضی کے حوالے سے رپورٹ جلد پرائم نیوز پر آن ایئر کی جائے گی۔ حاجی آدم جوکیو کے خلاف نیب میں اس وقت بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، جس میں اس کی پوری فیملی کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق ایک ریفرنس میں پلی بارگننگ کر کے اس نے رہائی پائی تھی اور پلی بارگننگ کے بعد دوسرے کیس میں اس کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آدم جوکیو کے پاس اس وقت بھی 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی اراضی ہے جس کو وہ ٹھکانے لگا رہا ہے۔ بلال راشد، پرائم نیوز، کراچی۔